جناب بلاول بھٹو زرداری نے جمعے کے دن اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک خصوصی اعلیٰ سطحی اجلاس کا آغاز کیا۔ Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, at the outset, let me once again thank the President of the General Assembly for joining the OIC in co-convening the first ever commemoration of the International Day to Combat Islamophobia. بلاول بھٹو زرداری نے ہر ایک سے، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، نفرت، تعصب اور عدم برداشت کے خلاف جنگ میں ایک ساتھ کھڑا ہونے کی پرجوش اپیل کی۔ I also welcome you all to this historic event. The observance of this day serves to reinforce our shared commitment to raise awareness about the insidious phenomenon of Islamophobia and advance mutual respect and understanding and develop concrete measures to eradicate this menace. بلاول بھٹو زرداری جو اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے سربراہ بھی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ 9/11 کے المیے کے بعد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دنیا بھر میں نفرت اور ان کے بارے میں ادارہ جاتی سطح پر بدگمانی وبائی حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایک بیانیہ تیار کر کے اسے آگے بڑھایا گیا ہے جو مسلمان معاشروں اور ان کے مذہب کو تشدد اور خطرے سے دوچار کرتا ہے۔ A narrative has been developed and peddled which associates Muslim communities and their religion with violence and danger. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب پر مبنی یہ بیانیہ انتہا پسندانہ اور گھٹیا پروپیگنڈے تک ہی محدود نہیں، بلکہ افسوسناک طور پر اس نے ذرائع ابلاغ، علمی شعبوں، پالیسی ساز اداروں اور ریاستی مشینری کے بعض حصوں میں بھی قبولیت حاصل کر لی ہے۔ Since the tragedy of 9/11, animosity and institutional suspicion of Muslims and Islam across the world have only escalated to epidemic proportions. This Islamophobic narrative is not just confined to an extremist, marginal propaganda, but regrettably has found acceptance by sections of mainstream media, academia, policy makers and state machinery. انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے اور اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اسلام اعتدال، رواداری اور اجتماعیت کا مذہب ہے، کہا کہ Excellencies, Islam is a religion of peace, tolerance and pluralism. The Holy Prophet, peace be upon him, taught Muslims to treat everyone with dignity and respect, regardless of race, culture, gender or religion. اس دن کا انعقاد اسلاموفوبیا کے گھناؤنے رجحان کے بارے میں شعور اجاگر کرنے، باہمی احترام اور افہام و تفہیم کو آگے بڑھانے اور اس عصری طاعون کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے ہمارے مشترکہ عزم کو تقویت دیتا ہے۔ یہ اجلاس جنرل اسمبلی کے صدر کے دفتر اور پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے مشترکہ طور پر طلب کیا تھا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کچھ معاملات میں نفرت اور تشدد پر اکسانے والے بیانات کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے، یہ یاد دہانی کراتے ہوئے کہ مسلمانوں کے بار بار قتل عام کو سرکاری طور پر منظور شدہ انتہا پسند پالیسیوں اور نظریات سے کسی استثناء کے بغیر جوڑا جاتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ OIC ممالک کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کو روکنے اور اس کے خاتمے کے لیے ایک ایکشن پلان بنائیں۔ We urge the UN Secretary General to formulate an action plan in coordination with the Organization of Islamic Countries to halt and reverse Islamophobia.
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایکشن پلان میں درج ذیل نکات شامل کیے جا سکتے ہیں: اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی تقرری. Such an action plan could include the appointment of a UN Special Envoy to combat Islamophobia, مقدس مقامات بشمول ہزاروں مساجد اور مقبروں کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھانا، the adoption of international measures for the protection of holy sites, including the thousands of mosques and mausoleums which are presently under threat of destruction, نفرت انگیز تقاریر، قرآن پاک کی بے حرمتی اور مسلمانوں اور دیگر کمیونٹیز کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر قوانین کو اپنانا، the adoption of laws at the national and international level to outlaw hate speech, acts of vandalism of the Holy Quran, and discrimination and violence against Muslims and other communities. اسلامو فوبیا کا شکار بننے والوں کو قانونی مدد اور مناسب معاوضے کی فراہمی، The provision of legal assistance and appropriate compensation to those subjected to Islamophobic acts. اسلامو فوبیا کی کارروائیوں کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی عدالتی میکینزم اور قوانین کا اطلاق، And the establishment of national and international judicial mechanisms and laws to hold those responsible for acts of Islamophobia accountable. وزیر خارجہ نے کہا کہ بدقسمتی سے اسلامو فوبیا کا وائرس جس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے، ہم اتنا شدید رد عمل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اس موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر صابا قروشی نے زور دیا کہ تمام ممالک مذہب یا عقیدے کی آزادی کو قائم رکھیں، جس کی ضمانت شہری و سیاسی حقوق سے متعلق بین الاقوامی میثاق میں دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تعصب یا ایسے ہی کسی اور طرز عمل کے خلاف آواز اٹھائیں، ناانصافی کی مخالفت کریں اور مذہب یا عقیدے کی بنا پر امتیازی سلوک کی مذمت کریں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں سے بڑھتی ہوئی نفرت کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نسلی قوم پرستی، نئے نازی سفید فام برتری کے نظریات اور مسلمانوں، یہودیوں، بعض اقلیتی عیسائی برادریوں اور دیگر کے خلاف تشدد کے ظہور نو کا بے رحمانہ حصہ ہے. اس طرح کا امتیازی رویہ ہم سب کو ختم کر دیتا ہے. اس کے خلاف کھڑا ہونا ہم سب پر فرض ہے. ہم چپ چاپ رہ کر تعصب ہوتا نہیں دیکھ سکتے. کانفرنس کے بعد وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. اس پریس کانفرنس میں ایک چھوٹا سا پورشن اردو کے سامعین کے لیے تھا، تو وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. آپ کا وزیر خارجہ بطور OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز نے کو کنوین کیا پریزیڈنٹ آف دی جنرل اسمبلی ایک طرف اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل دوسری طرف، اور پوری دنیا کو سامنے بٹھا دیا اور ان کے ساتھ اسلاموفوبیا کا دن منایا اور پوری دنیا سے کلوا دیا کہ اسلاموفوبیا غلط ہے. مسلمانوں کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہے ہیں ان سے اس کا مزاحمت کروایا کہ اگر ہمارا قرآن پاک پہ، اگر ہمارا عبادت گاہوں پہ حملے ہوں گے تو اس کا بھی مزاحمت کروایا. اور میں سمجھتا ہوں آج ہم نے ایک تاریخی روایت شروع کیا. اس پریسیڈنٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے جا کے پاکستان کے پاس تو OIC کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہوگا، لیکن آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہر سال یہاں اسی اقوام متحدہ میں OIC اور یونائٹڈ نیشنز اسلاموفوبیا دن منائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ظلم اور ناانصافی مسلم دنیا میں اور غیر مسلم دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں گے.